illallah, Muhammad Rasulullah, Muhammad is the messenger to Allah is our return. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو واجب اور واجب کے اقسام میں جاری تھی۔ آج ہماری تیسری ویڈیو ہے اور آج سے ہم شروع کریں گے کتاب توضیح المسائل۔ یقیناً کتاب ایک بڑی چیز ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ تنہائی کے جہنم کو کتاب کے ذریعے سے بہشت برین میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو آج ہم بیان کریں گے احکام تقلید۔ تقلید کیا ہے؟ تو بیسیکلی تقلید سے مراد ہے کسی کی پیروی کرنا۔ یقیناً جب سے حضرت انسان نے اس زمین پر قدم رکھا ہے تب سے ہی تقلید کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جیسے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت قابیل اور حضرت حابیل۔ حضرت قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا تو اس نے ایک کوے کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بھائی کو دفنایا تھا۔ تو تقلید کا مطلب یہ ہے کسی کی پیروی کرنا۔ اب ہم پہلے اس توضیح المسائل کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تشریح کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے آیت اللہ سستانی کے جو توضیح المسائل ہے اس کے مطابق ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عذر و بصیرت جاننا ضروری ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی صاحب علم کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ کہہ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے صحیح عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار عذر و بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے اور اس پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ پہلے مسئلے کے اس پوائنٹ میں صاحب کتاب یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو عذر و بصیرت جاننا ضروری ہے۔ عذر و بصیرت یعنی اپنے عقل سے، دلائل کے ذریعے سے، تحقیق کے ذریعے سے جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ ضروری ہے اور کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی اصول دین میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اس وجہ سے اصول دین کو مانے کہ کوئی صاحب علم کہہ رہا ہے یا اس کے ابو امی نے اسے سکھایا کہ اصول دین 5 ہے، اول توحید، دوسرا ادب، یہ فلاں فلاں، اس طرح جاننا کیا ہے، تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔ تقلید کر نہیں سکتے اصول دین میں، اپنے عقل سے، ذہن سے جاننا ضروری ہے۔ اور اگر لیکن کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو، مثال طور پر اس کو یقین ہو کہ اصول دین 5 ہے، اول توحید، دوسرا عدل، نبوت، امامت اور قیامت، تو وہ اگر دل سے یقین ہو لیکن اظہار بھی کرتا ہو، اور اگر یہ اپنے دل سے اظہار نہ بھی ہو تب بھی اور مسلمان اور مومن ہے اور اس پر اسلام کے تمام احکامات اس پر جاری ہوں گے۔ یہ پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، مسلمہ اور قطعی امور کو چھوڑ کر باقی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کر سکے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے،
یا ازراہ احتیاط اپنا فرضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دے دے اور چند دوسرے کہے کہ حرام نہیں ہے تو اس عمل سے باز رہے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب گردانے تو اسے بجا لائے۔ لہذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکے ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کرے۔ تو یہاں پہ اس پوائنٹ میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ جہاں تک دینی احکام کا تعلق ہے، قطعی امور اور مسلمہ امور کو چھوڑ کے باقی امور میں، مسلمہ اور قطعی امور سے مراد ہے وہ احکامات، وہ واجبات جو شرعی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے، ان کے علاوہ باقی اعمال میں، یعنی وہ احکامات جیسے کہ تمام اسلام کے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام میں اس پر اجماع ہو، جیسے کہ نماز کا پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، یہ تمام مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اجماع ہے مسلمانوں کے۔ یعنی کوئی مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھو، روزہ نہیں رکھو، یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کہہ سکتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن خود اسی انہی مسلمات پر اور قطعی امور پر مجتہد کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہم اس کی تقلید بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے علاوہ باقی احکامات میں انسان کے ضروری ہے کہ یا تو خود مجتہد ہو یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے سے حاصل کر سکے، یہ ہے مجتہد۔ یا اگر مجتہد نہیں ہے تو احتیاط پر اپنا فرضات انجام دے، جیسے کہ مثال کے طور پر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب قرار دے اور بعض حرام قرار دے تو اس کام سے باز رہے، اجتناب کرے۔ احتیاط یہ ہے کہ اس پہ اجتناب کرے۔ اور اگر کوئی بعض مجتہدین کسی کام کو مستحب قرار دے اور بعض پہلے مثال غلط پڑھ لیا، مثال کے طور پر اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دے اور بعض مجتہدین حلال قرار دے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ باز رہے، احتیاط کرے۔ اور اگر بعض مجتہدین کسی عمل کو مستحب قرار دے اور بعض واجب قرار دے تو اسے انجام دینا ضروری ہے تاکہ احتیاط پر عمل ہو سکے۔ صحیح ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، پہلا یہ کہ انسان مجتہد ہو، دوسرا احتیاط پہ عمل کرے۔ اگر مجتہد بھی نہ ہو، احتیاط بھی عمل نہیں کر سکتا ہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ تقلید کرے، یعنی کسی عالم کے، کسی مجتہد کی تقلید کرے جس میں شرائط ہو، اس مجتہد کی تقلید کرے۔ یہ عام الفاظ میں بھی کوئی شخص مثال کے طور پر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ضروری ہے کہ یا تو خود ہی عالم ہونا چاہیے، عالم دین ہونا چاہیے۔ اگر عالم نہ ہو تو کم از کم تحقیق کرے، وہ مختلف علوم معلومات، مختلف چیزوں کی معلومات لے اور تحقیق کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہو تو کم از کم دوسرے جو علماء دین ہے ان کی طرف رجوع کرے۔ اچھا جی، یہ ہے تقلید سے مراد۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد، بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو۔ تو یہاں پر آیت اللہ سستانی نے بیان کیا ہے کہ تقلید کا مطلب ہے کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا، یعنی جامع الشرائط مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اس مجتہد کی تقلید شرائط کیا ہے جس میں مجتہد کی تقلید کی جائے؟ ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، کسی عورت کی تقلید نہیں کر سکتے، لیکن خود عورت مجتہد بن سکتی، وہ خود اپنی تقلید کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجتہد بالغ ہو، نابالغ مجتہد کی ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ عاقل ہو، جو مجتہد ہو وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، جاہل نہ ہو، یا مثال کے طور پر عقلی ذہنی توازن کھو نہیں چکا ہو۔
صحیح ہے. اس کے علاوہ شیعہ اثنا عشری ہو، 12 اماموں کے پیروکار ہو، اس کی آپ تقلید کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حلال زادہ ہو، اس کے علاوہ زندہ ہو، مرحوم مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ وہ مجتہد عادل ہو. تو انشاءاللہ آج کے لیے یہی کافی ہے. انشاءاللہ دوسرے مسئلے میں کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عادل کسے کہتے ہیں اور تقلید کے دوسرے شرائط کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Muhammad is the messenger.